لیکن کسی کو اگر تسلیم کرنا پڑے تو آپ نے صحیح کیا ہے کہ یہاں جھوٹ ہی بولنا غلط یہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، اس پر تو اکثر شرمندگی ہوتی ہے مجھے جو سچی آپ اس طرح سے ایک تو پلیٹ فارم سے بھی اپنے سے تھوڑے سے دور ہیں، اور دوسرا جو ڈری ڈری باتیں کر رہے ہیں یہ ڈرنا شرنا میری ایک سرشت میں نہیں۔ عرب گدی نشین پیر اور مذہبی نیتا سے یہ پوچھا کہ جناب کشمیر میں جو سیاست سے منسلک لوگ ہیں، ریاکار ہیں، جھوٹے ہیں، مکار ہیں، جاہل لوگ ہیں، الیکشن لڑنے والے چونکہ بد کردار لوگ ہیں، ان کو ووٹ دینا اکارڈنگ ٹو قرآن گناہ ہے۔ میں ہوں عاطف شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف کشمیر۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جے کے لیگز کے ذوالفقار ڈوگرہ صاحب۔ ان کے متعلق تو سارے جانتے ہی ہوں گے، مزید مبالغہ آرائی سے میں کہتا ہوں گریزی کی جائے، پروگرام کا آغاز کیا جائے۔ ہمارے اس علاقے میں صحافت کوٹلی اگر یہ کہا جائے کہ آپ نے لائی ہے جدید صحافت، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی۔ آپ صحافت کر رہے ہیں کافی عرصے سے، آپ نے جتنا کام کیا ہے کر رہے ہیں، اس سے مطمئن ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یہ جھوٹ کا ایک پھند ہے جو آپ گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، اور آپ کی زندگی اور آخرت دونوں اس میں بگڑ رہی ہے۔ شکریہ آپ کا، یہ بالکل آپ نے صحیح کیا ہے کہ یہاں جھوٹ ہی بولنا پڑتا ہے، اس لیے کہ پورے کا پورا سماج یعنی کہ کوئی سچ بولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کوئی سچ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ سچ بول کر یہاں پتھر کھاتا ہے جب بندہ، تو وہ اکیلا ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ تو جہاں تک ضمیر کی بات آپ نے کی ہے، جی ضمیر مطمئن اس لیے نہیں ہے کہ آزاد کشمیر میں جو سیاست سے منسلک لوگ ہیں، ریاکار ہیں، جھوٹے ہیں، مکار ہیں، کرپٹ لوگ ہیں، جاہل تو تقریباً 95% آپ کہتے ہیں جاہل لوگ ہیں، ان جاہلان کو ہم رہنما کرتے ہیں ہمیشہ۔ ہم ان کو جاہل نہیں لکھتے بلکہ رہنما کہتے ہیں، تو یہ گناہ ہے۔ بیسیکلی ہم گناہ کر رہے ہیں کہ جب کسی جاہل آدمی کو ہم حکمران رہنما کہتے ہیں تو یہ جہالت، یہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، اس پر تو اکثر شرمندگی ہوتی ہے مجھے جو سچی بات ہے۔ بندہ جاہل ہے تو اس کو آپ جاہل کیوں نہیں کہہ رہے؟ تو جہالت اتنی طاقتور ہے، یہ جو دیو ملائی کہانیاں آپ کو سناتے ہیں نا آزاد کشمیر میں سچ بول سکتا ہوں، جہالت اتنی طاقتور ہے کہ مجھ جیسا ناتواں آدمی اگر سچ بولنے کی کوشش بھی کرے گا تو جھوٹ اتنا طاقتور ہے کہ وہ سر کچل کر رکھ دیتا ہے، اور میں جتنا مرضی نیکوکار بنوں، وہ جاہل 20-50 مل کر مجھے ہو سکتا ہے کہ ٹیگ لگا دیں چور کا، اور سارا معاشرہ مجھے چور سمجھنا شروع کر دے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ 100% ہم جھوٹ ہی بولتے ہیں، کوشش اپنی طاقت کے مطابق جو چارہ چل سکتا ہے، جتنی ہماری بساط ہے اتنا کرتے ہیں، لیکن بساط سے زیادہ چونکہ جہالت اور جھوٹ بہت مضبوط ہے ہماری سوسائٹی میں۔ ذوالفقار صاحب، لگتا ایسے ہے کہ کوئی بہت گہرا زخم کھایا ہے آپ نے، کون سا کس چیز سے ڈر کے آپ اس طرح سے، ایک تو پلیٹ فارم سے بھی اپنے سے تھوڑے سے دور ہیں، اور دوسرا جو ڈری ڈری باتیں کر رہے ہیں؟ ماشاء اللہ میری ایک سرشت میں نہیں ہے، جو مجھے جانتے ہیں مجھے پتہ ہے میں کتنا ڈرتا ہوں، لیکن میں نے اسٹڈی کر لیا ہے، میں نے دیکھ لیا ہے۔ میں صرف آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے، 1 منٹ آپ کا لگے گا، کہ میں اکثر کوٹ کرتا رہتا ہوں کہ میں نے 20 سال پرانی بات ہوگی، محاسب اخبار میں مضمون لکھا، سچا واقعہ تھا، کہ الیکشن سے 6 ماہ قبل میں نے ایک سازش تیار کی کہ یہ الیکشن لڑنے والے چونکہ بد کردار لوگ ہیں، ان کو ووٹ دینا اکارڈنگ ٹو قرآن گناہ ہے، چونکہ ووٹ کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا، ان کے حق میں گواہی دینا گناہ ہے۔ تو چونکہ میری بات سند کا درجہ نہیں رکھتی تھی، میں نکل پڑا، مختلف علماء دین، گدی نشینوں اور پیروں سے ملا، اور میں نے عرب گدی نشین پیر اور مذہبی نیتا سے یہ پوچھا کہ جناب فلاں جو الیکشن لڑ رہے ہیں ان کو ووٹ دینا حرام ہے؟ انہوں نے کہا بالکل حرام ہے۔ میں نے کہا جی کہ جناب میں رپورٹروں میں اخبار میں چھاپنا چاہتا ہوں، انہوں نے نہ صرف مجھے روک دیا بلکہ مجھے ڈانٹ پلا دی، اور میرا عقیدہ بھی سچ ثابت ہو گیا کہ کوئی بندہ سچ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں آپ کو چیلنج کر کے بتاتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں مجھے سنگل آدمی بتائیں جو سچ بولتا ہو، سنگل آدمی بتائیں، میں اس کی بیعت کروں گا، اس کے ہاتھ پر میں بیعت کروں گا جو سچ بولنے والا ایک بندہ بھی موجود ہو تو۔ ہمارے معاشرے میں ہم جن کو ولی کا درجہ دیتے ہیں، ان کے پاس یہ گئے ہیں، ان سے پوچھا ہے کہ ان لوگوں کو، میں کلیئر کر رہے ہیں نا، سکتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، میں جن سے ملا ہوں میں ان کی بات کر رہا ہوں، جن کو لوگ کہتے ہیں کہ ولی اللہ، ان کو کہہ رہے تھے، مطلب ان کے پاس آپ گئے ہیں، اور ان سے انہوں نے جب پوچھا ہے کہ ان لوگوں کو ووٹ دینا کیا آپ کیا سمجھتے ہیں، حلال ہے حرام ہے، انہوں نے بتایا کہ حرام ہے۔ تو اس کے بعد جب ان کو اس چیز کا علم ہوا تو انہوں نے کہا میں اس کو چھاپنا چاہتا ہوں، صحافی ہوں، تو انہوں نے بھی اس سے منع کر دیا۔ اب وہ لوگ، ایسا طبقہ جن کو لوگ اپنی آنکھوں پہ بٹھائے رکھتے ہیں، سر پہ بٹھائے رکھتے ہیں، ان لوگوں کو بھی اس چیز کا خطرہ ہے۔ تو ذوالفقار بھائی، آپ اور میں کیوں نہ ڈریں اس چیز سے؟ دیکھیں نا، کوئی بندہ پنڈی کے ہوٹلوں میں جا کر پوچھیں، جب یہ ٹریفک بند ہوتی ہے نا الاڑ سے یا کہیں سے، تو ان کے سب کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں جو آزاد کشمیر کے لیڈروں کی وجہ سے چلتے ہیں۔
اور جھوٹ بولتے ہیں، یعنی بالکل جو قرآن اور حدیث کے مطابق باتیں ہیں ان کو بھی الٹ کر کے بیان کرتے ہیں اور لوگ یقین کرتے ہیں۔ میں ایک اور بات کر کے، چونکہ وہ ہمارا دوست ہمیں انتظار کر رہا ہے، ایک اور میں 4 لائن آپ کو سنا دوں۔ میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، یہ مضمون میں نے لکھا کہ ہم چونکہ نیشنلسٹ تھے تو اکثر میں سوچتا تھا کہ دریا کی اس طرف وہ مذہبی لوگ ماتھے پر مراب، ہاتھوں میں تسبیحیں لوگ ہیں، یہ میں مضمون لکھا تھا تو میں اکثر یہ سوچتا تھا کہ ہم گناہ گار بدکار لوگ ہیں۔ میں نے صحافی بن کر مین کے پنڈالوں میں بیٹھا، تلاوت ہوئی، نعت شریف پڑھی گئی، پہلے مقرر سے لے کر آخری تک سب نے جھوٹ بولے اور میں نے جھوٹ سننے کی وجہ سے کسی شخص کے ماتھے پر حیرت کی شکن تک نہیں دیکھی۔ میں اس سماج میں رہتا ہوں، جناب آپ بڑے اچھے صحافی ہیں، بڑا محنت کر رہے ہیں، یہاں پر کپڑے اپنے بھی بچانے پڑتے ہیں، کیونکہ سوال یہ ہے کہ یہ آپ اگر عقلی بات کریں گے یا سچی بات کریں گے، وہ آپ کو خالی پاگل کہیں گے نہیں، وہ آپ کو پاگل تسلیم کروا کے چھوڑیں گے، آپ کو ڈکلیئر چھوڑیں گے۔ اس لیے جہالت کا طوفان ہے ہمارے ارد گرد، ہمیں ایسے زگ زیگ کر کے سچ پھر بھی بولتا ہوں اور چوروں لٹیروں کو جہاں اپنی طاقت کے مطابق بے نقاب بھی کرتا ہوں، لیکن ایک حد ہے اس کے آگے ہمارے پر جل جاتے ہیں۔ آخری سوال یہ ہے میرا آپ سے کہ آزاد کشمیر اور پاکستان میں بے شمار سیاسی پارٹیاں ہیں، آپ کسی ایک پارٹی کے ساتھ منسلک نہیں ہیں، نہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تسلیم کرتے ہیں ان پارٹیوں کے ساتھ، لیکن کسی کو اگر تسلیم کرنا پڑے تو عمران خان کے حوالے سے تھوڑی مجھ باتیں ہیں کہ اس نے ایک عام بندے کے حق کی بات کی ہے، وہ میں انسپائر ہوں اس سے۔ کسی حد تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے گراس روٹ لیول کی باتیں کی ہیں، عام آدمی کی باتیں کی ہیں، اور وہ انہوں نے عمران خان صاحب نے جو کہا ہے کہ زمین سے رشتہ جوڑیں، مال مویشی رکھیں، یہ بڑی اچھی منطق تھی۔ اگر اس میں ماضی میں بھی کوئی تحریک چلتی، ماضی میں بھی موٹیویشن دی جاتی تو آج پاکستان بھی دیوالیہ نہ ہوتا اور آزاد کشمیر میں اتنی بدحالی نہ ہوتی۔ اچھا، پی ٹی آئی کی جانب سے آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، آپ کو بھی کوئی پیسے شیسے ملے تو نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ نہیں ہوں جی، میں نے نہ کبھی ان کے لیے کام کیا ہے، میں صرف آپ نے پوچھا ہے کہ سب میں سے تو اس بندے نے جو عام آدمی کی باتیں کی ہیں، عام آدمی کو ایڈریس کیا ہے، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں۔ اور واقعی کٹے بچوں کے والے سے میری بھی تحریک چل رہی ہے 20-25 سال سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک لوگ زمین سے نہیں جڑیں گے، اپنی زمینوں کو آباد نہیں کریں گے، اپنے گھروں میں جانور نہیں رکھیں گے، اس وقت تک آپ غربت سے نہیں لڑائی لڑ سکتے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ میڈیا کے حوالے سے اتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں، ان کو اسپیشل فنڈنگ ہوتی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، اس وجہ سے ان کی تائید میں پی ٹی آئی والے نہیں ہیں، آج کل جو سوشل میڈیا نیٹ ورک سب جماعتوں نے رکھے ہوئے ہیں وہ ان کے پیڈ لوگ ہیں، واقعی پیڈ لوگ ہیں، اور مفت میں کوئی کسی پارٹی کے لیے کیوں کرے گا؟ انہوں نے پیڈ گروپس بنائے ہوئے ہیں، نون لیگ نے بنائے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی نے بنائے ہوئے ہیں، سب جماعتوں نے بنائے ہوئے ہیں، آزاد کشمیر میں بھی بہت ساری سیاسی جماعتوں نے، سیاسی لیڈروں نے اپنے نیٹ ورک بنائے ہوئے ہیں۔